آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنْ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو، اس وقت پیسے نہیں ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا۔ دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا، ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ، ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے۔ بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے، جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا۔ وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے، اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے۔ کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا۔ بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے، وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے۔ اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا، بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ، دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو، ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے۔ بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی، جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفینس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے۔ بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں۔ تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے۔ اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے۔ جلدی سے مکمل کر لوں، آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے، اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا۔ آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا، آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل، تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو۔ اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے، یہ گوروں کا کام ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا، اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ۔
واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے, بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران, یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا, یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار, میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے, سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہیں وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو صاحب کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں,
لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا, پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا, اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھیں, لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے, ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے, امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں, نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے, نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے, لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا, وہ خود علم سے کورا ہے, اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا, لیکن دلالتاً